हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद एहसन और मैं इस वक्त टर्की बुर्सरारी स्कॉलरशिप के ऊपर अपनी मास्टर्स स्टडीज़ कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर टर्की बुर्सरारी स्कॉलरशिप के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और ये जो स्कॉलरशिप है ये दूसरी स्कॉलरशिप से कैसे मुख्तलिफ है और यहाँ पर लाइफ क्या है और कितनी चांसेस होते हैं, नंबर ऑफ़ सिलेक्शन क्या है, कितने एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं यहाँ पर इस स्कॉलरशिप के लिए और पाकिस्तान से कितने लोग सेलेक्ट किए जाते हैं, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सैयद आरिफ हुसैन एंड सैयद आरिफ एंड नवीद के यूट्यूब चैनल के एक नए और नहायत एक्साइटिंग व्लॉग के साथ मैं इस वक्त तकसीम स्क्वायर के बिल्कुल पास इस्तांबुल से लाइव हूँ। और क्योंकि मैं इस वक्त टर्की में हूँ और काफ़ी सारे हमें ऐसे कमेंट्स भी लोगों के आते रहते हैं एजुकेशन इन टर्की के बारे में कि टर्की में एजुकेशन किस तरह है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान है या उसके सराउंडिंग कंट्रीज़ भी हैं, कि हम कैसे आ सकते हैं, कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो मैं क्योंकि इस वक्त मौजूद था इस्तांबुल में और एहसन क्योंकि मेरे साथ हैं, एहसन को मैंने पढ़ाया भी है और इस वक्त काफ़ी अरसे से यहाँ पढ़ रहे हैं, तो आई थॉट कि वाई नॉट कि हम जो है वो एहसन से जो है वो क्विकली आज थोड़ी सी ओवरव्यू ले लें टर्की के बारे में। तो सबसे पहले एहसन मैं आपको कहूँगा कि आप जो है वो अपना एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दें कि आपने बैचलर्स कहाँ से किया और अब आप यहाँ पे क्या करें, और फिर हम सवालों की तरफ जो है वो आगे मूव करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद एहसन और मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी जो बैचलर डिग्री है वो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से सिटी एंड रीजनल प्लानिंग में अपनी कंप्लीट की थी विद ऑनर्स। और उसके बाद कुछ अर्सा मैंने पाकिस्तान में जॉब की और साथ साथ जब मैं इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए देख रहा था फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए तो हमारे ये एक टर्की बुर्सरारी स्कॉलरशिप एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जो यहाँ की गवर्नमेंट इशू करती है, वो मैंने विन किया था और 2019 में। और उसके बाद मैं यहाँ पर एज आ टर्की बुर्सरारी स्कॉलरशिप होल्डर यहाँ पर अपनी मास्टर डिग्री जो कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आप यहाँ से 2019 से हैं एहसन? जी, जब मैं 2019 में यहाँ पर आया था तो पहला साल जो था 2019 से लेकर 2020 तक मैंने इनका टर्किश लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट किया था। C1 लेवल इनका एडवांस लेवल होता है, वो मैंने कंप्लीट किया था और आफ्टर 2020 से लेकर मैंने अपनी मास्टर डिग्री प्रॉपर स्टार्ट की है। मेरा कोर्स वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और अब मैं थीसिस के स्टेज पे हूँ। माशाल्लाह। चलिए जी एहसन, तो हमारा क्विकली जो नंबर 1 क्वेश्चन है कि टर्की आने के पाकिस्तान से पर्टिकुलरली कौन कौन से ऑप्शंस हैं स्टडी इन टर्की के लिए हमारे पास? स्टडी इन टर्की के लिए सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इनकी टर्की बुर्सरारी स्कॉलरशिप के नाम से जो कि हर साल ये देते हैं। सेकंड जो ऑप्शन है वो ये है कि कुछ पार्शियल इनकी स्कॉलरशिप्स भी होती हैं, वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ 50% तक आपको रिलीफ देती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ 70% तक आपको रिलीफ देती है। उसमें मस्ट होता है कि आपने ख़ास परसेंटेज ऑफ GPA जो है ना वो मैनेज करनी होती है। फिर थर्ड इनके लिए होती हैं कि मेवलना और इरास्मस ये एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी यहाँ पर इशू किए जाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, उस पर भी आ सकते हैं यहाँ पर। और थर्ड है कि आप फुली प्राइवेट अपने ओन पे भी यहाँ पर एजुकेशन हासिल करने के लिए आ सकते हैं। अच्छा जी, चलें जी, 4 ऑप्शन हमारे पास यानी हो चुके हैं और जिसमें ठीक है। जो अब ऐसा हमारा फोकस जो अभी इस वीडियो का होगा हम टर्की बुर्सरारी पे ज़रा रह जाते हैं क्योंकि आप खुद इसके विनिंग आपने इसको विन किया हुआ है और आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। बाकी स्कॉलरशिप के बारे में भी हम नए व्लॉग में आपसे इंक्वायर करेंगे। तो इसके लिए एहसन जो है नॉर्मल ये प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, और जिस तरह अक्सर स्कॉलरशिप्स में मैं जापान पढ़ रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि प्रोफाइल मैटर करती है, आपका बैक में CGPA कितना है। तो आपका जो नॉलेज है या आप क्योंकि विन कर चुके हैं तो आपके ख्याल में ये प्रोसेस पहले कब स्टार्ट होता है और इसमें क्या रिक्वायर्ड होता है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि इंपॉर्टेंट हैं इसको विन करने के लिए? सबसे पहले जो इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है वो हर साल दिसंबर में स्टार्ट होता है और इसकी जो लास्ट एंड डेट होती है वो Feb 20 इसकी लास्ट डेट होती है। और ऑलमोस्ट जो जून जुलाई है इसमें जाके ये अनाउंस करते हैं रिज़ल्ट्स को। और मैं प्रोसीजर के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि जब आप अप्लाई कर देते हैं ऑनलाइन तो बैचलर्स के ये टेस्ट कंडक्ट करते हैं। टेस्ट कंडक्ट करने के बाद जो क्वालिफाई करते हैं उनका फिर ये इंटरव्यू करते हैं। लेकिन मास्टर्स जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका डायरेक्ट इंटरव्यू होता है और उसके बाद ये फाइनल लिस्ट लगाते हैं। तो जहाँ तक बात रही कि क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें इसके लिए इम्पोर्टेंट जो क्राइटेरियाज हैं, मिनिमम 3 जो लीस्ट CGPA वो होना चाहिए और PhD के लिए तो 3.5 तक रिक्वायरमेंट इनकी
لیکن اگر 3.5 اینڈ ابو آپ کے سی جی پی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت آؤٹ آف 4 اسکیل کے اوپر چلیں. 4 اسکیل وہ ایک بہت اچھا کنسیڈر ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو موٹیویشن لیٹر ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے. آپ کے پاس ریکمنڈیشن لیٹرس 2 مینڈیٹری ہوتے ہیں. ایک ریسرچ پرپوزل وہ ایک اچھا ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا جی پی اچھا ہے تو وہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے. اور پبلیکیشن جو ہے نا وہ بھی ایک میٹر کرتی ہے. یہ ساری چیزوں کے بعد جو انٹرویو ہے وہ ہائیلی میٹر کرتا ہے ان کے لیے, کیونکہ وہ فائنل سلیکشن ہوتی ہے ان کی. آلموسٹ 1.5 لاکھ یا اس سے زیادہ جو لوگ ہیں پر ایئر ان کے اوپر اپلائی کرتے ہیں, اور آہستہ آہستہ ان کی جو نمبر آف اپلیکیشنز ہے وہ انکریز ہو رہی ہیں. تو ابھی گولڈن چانس ہے اپلائی کرنے کے لیے. اس میں آنے والے کچھ سالوں میں ان کی جو نمبر آف اپلیکیشنز ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو جائیں گی, کیونکہ یہ پہلے تو ایشین کنٹریز کو ٹارگٹ کرتے تھے, اب آہستہ آہستہ انہوں نے یورپین کنٹریز کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے, کیونکہ ان کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ رشین کنٹریز جو یورپین کنٹریز ہیں ان کے ساتھ اپنے انہوں نے کنٹریکٹ کرنا شروع کر دیے ہیں. تھینک یو, بڑی اچھی انفارمیشن دی ہے. تو کتنے لوگ نارملی یہ سلیکٹ کرتے ہیں؟ آلموسٹ 1500 آل اوور دی ورلڈ سلیکٹ کیے جاتے ہیں. 2019 میں پاکستان سے اونلی 114 انہوں نے اسٹوڈنٹس جو ہے نا سلیکٹ کیے تھے, جس میں بھی شامل تھا. اچھا, تو اپلیکیشن جو پروسیس ہے وہ کیا اسموتھ ہے؟ اس میں کچھ ہارڈ ڈاکومنٹس بھیجنے پڑتے ہیں فارم میں, یا آن لائن ہے, یا کیا ہوتا ہے ان کا اپلیکیشن جب آپ فل کر رہے ہیں تو اوور آل جب پروسیس چلتا ہے؟ جی, ان کا صرف آن لائن اپلیکیشن پورٹل پہ آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے. اس میں ایک اور میں نقطہ آپ کو بتا دوں, جاپان میں میرے خیال ڈفرینٹ ہے کہ آپ نے یونیورسٹیز کو اور یا پروفیسرس کو کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, ان سے آپ نے ایڈمیشن لیٹر لے کے آپ نے میکس اسکالرشپ کے اوپر اپلائی کرنا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر آپ جو ان کا گورنمنٹ پورٹل ہے, جو اسکالرشپ پورٹل ہے, ٹرکی بورساری اسکالرشپ پورٹل, آپ اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں اور اسی کے اوپر آپ ڈفرینٹ پروگرامز اور یونیورسٹیز کی لسٹ موجود ہوتی ہے, آپ ان کو پریفرنس کرتے ہیں. آپ کو اسکالرشپ اسٹارٹ کرنے سے پہلے, پروسیجر اسٹارٹ کرنے سے پہلے کسی بھی یونیورسٹی یا پروفیسر سے کانٹیکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف یہ دیکھیں گے کہ کون کون سے پروگرامز اویلیبل ہیں آپ کی ڈگری سے ریلیٹڈ, اور کس کس یونیورسٹیز کے تھرو وہ آفر کیے جا رہے ہیں, اور پھر آپ ان کو رینک کرتے ہیں اپنی پریفرنس لسٹ کے حساب سے, تاکہ پہلی میں ہو جائے, نہیں تو سیکنڈ میں اور تھرڈ میں. اور ایگزیکٹلی, اور اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ منیمم 1-2 بھی رکھ سکتے ہیں اور میکسیمم 10 تک بھی جا سکتے ہیں, یا اس سے زیادہ بھی جا سکتے ہیں, کوئی لمٹ نہیں ہے اس لحاظ سے. اٹس اپ ٹو دی کینڈیڈیٹ. اپ ٹو دی کینڈیڈیٹ, ایگزیکٹلی. تو اس کے لحاظ سے جہاں پر آپ کی سوٹیبل سلیکشن ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر آپ کو وہ جو گورنمنٹ اسکالرشپ ہے, جو گورنمنٹ کی طرف سے آفیشلز ہیں, وہاں پر آپ کو ایلوکیٹ کرتے ہیں. اچھا, وہاں پہ آپ کو یہ بہت اچھی انفارمیشن ہے. یہ ڈفرینس آپ نے ہمیں تھوڑا سا ڈفرینٹ کنٹری سے بتایا. اچھا, تو بیچلرز جو ہے جو آنا چاہیں اسٹوڈنٹس, تو وہ ایف ایس سی کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں؟ جی, وہ ایف ایس سی کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ ان کا ایک پراپر ٹیسٹ کنڈکٹ ہوتا ہے. ٹیسٹ کوالیفائی کرنے کے بعد, اچھا ٹیسٹ میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پرٹیکولر ٹو سبجیکٹ ہوتا ہے. نارملی جیسے جی آئی ای لیول کا ٹیسٹ ہوتا ہے, گیٹ وغیرہ, گیٹ قسم کا ایک ٹیسٹ انالیٹیکل, اور جی انالیٹیکل, کچھ انگلش کا پورشن. ہاں ٹھیک ہے, یہ پورشن اس میں زیادہ تر کور کیے جاتے ہیں. میجورٹی پورشن اس چیز کا پورشن اس میں ہوتا ہے. تو وہ ایک مطلب زیادہ ٹف نہیں ہوتا, نارمل ان کی ایویلیوشن ہوتی ہے. وہ جو انٹرویو ہوتا ہے وہ ان کا مین. تو ایسا جب آپ آئے تھے تو اس وقت زیادہ سلاٹ آپ کو کیا لگتا ہے, ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس تھے, پی ایچ ڈی کے تھے, یا بیچلرز کے تھے؟ یہ زیادہ تر ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کو زیادہ پریفر کرتے ہیں, لیکن بیچلر کا بھی ایک اچھا خاصا پورشن انکلوڈ ہوتا ہے اس میں. اچھا, تو آپ نے جب آ کے لینگویج سیکھے تو لینگویج کا مشکل ہے ٹرکی کی سیکھنا؟ میرے نزدیک لینگویج ان کی ٹرکش سیکھنا بہت ہی آسان ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کا گرامر اردو گرامر سے بالکل میچ کرتا ہے. لائک جو انگلش اسپیکنگ کنٹریز سے جو یہاں آتے ہیں, ان کا جو گرامر اسٹرکچر ہے وہ ڈفرینٹ ہے, لیکن ٹرکش لینگویج کا گرامر اسٹرکچر اور اردو لینگویج کا گرامر اسٹرکچر وہ بالکل سیم ہے. تو جو اردو اسپیکنگ کنٹریز ہیں, جو ہمیں پاکستانیوں کے لیے لینگویج سیکھنا بہت ہی آسان ہے. سیکنڈلی, ان میں مذکر اور مونث کا کوئی کنسیپٹ نہیں پایا جاتا. مطلب ایک ہی سینٹینس وہ آپ مذکر کے لیے بھی اور ایک ہی سینٹینس آپ مونث کے لیے بھی سیم سیکھنے کے لیے یہاں پر ملتا ہے. تو یہ بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. اور لینگویج سیکھنے کے بعد آپ یعنی یہاں پہ جاب بھی اسٹے بھی کر سکتے ہیں, جاب بھی لے سکتے ہیں. جو یہاں پہ جو بندہ یہاں پر لینگویج سیکھ لیتا ہے, نارملی 1 سال کے اندر آپ اچھی کوالٹی کی لینگویج سیکھ لیتے ہیں, جو نارمل کمیونیکیشن لینگویجز ہوتی ہیں. آف کورس جو ٹیکنیکل ٹرمز ہیں وہ آف کورس جب آپ ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں تو پہلے سیمسٹر میں جا کے وہاں پر آپ کو ٹیکنیکل ٹرمز بھی سیکھ لیتے ہیں. ادروائز جتنی نارمل کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ آپ 1 سال کے اندر بالکل آپ اچھی لینگویج سیکھ سکتے ہیں. تو ایسا فائنلی جو ہے وہ لاسٹ موٹیویشن کے طور پر آپ استنبول میں ہیں تو استنبول آنا چاہیے, اچھا شہر ہے.
جی میں کہتا ہوں کہ یہاں پر جب آپ آئیں گے تو آپ کے لیے یہ گیٹ وے ایک ثابت ہوتا ہے اور یہاں سے آپ کی ایک بیس ڈیولپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, انٹرنیشنل ایکسپوجر آپ کو ملتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا گلوبل سٹی ہے جو کنیکٹ کرتا ہے ایشیا اور یورپ کو آپس میں, اور یہاں پر ڈائیورسٹی ملتی ہے. یہاں پر ایشین اور یورپین بہت زیادہ لوگ پائے جاتے ہیں. تو میرے نزدیک یہاں پر آپ کے لیے آنا ایک بہت ہی زیادہ ایک یوزفل ایکسپیرینس رہے گا. اور جیسے ہم آئے بیٹھے ہیں جی ایگزیکٹلی. اور چلیں جی, جب آپ آئیں تو احسن کے ساتھ مزید اگر آپ ہمارے چینل کے نیچے کمنٹ کیجیے گا. اگر آپ کو کسی طرح کی کوئی انفارمیشن چاہیے ہوگی, احسن کو میں کہوں گا کہ ہمارے چینل کے نیچے کمنٹس دیکھتا رہے اور وہ رپلائی بھی آپ کو اگر کسی طرح کا ہو تو جی استنبول آئیں. اور 114 ایک بہت بڑا نمبر ہے کیونکہ جاپان تو تھوڑے لوگ سلیکٹ کرتا ہے, تو 114. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بیوٹیفل, آپ یہ دیکھیں اس وقت ٹرکی از لکنگ, اور دیکھیں لوگ انجوائے کر رہے ہیں, یورپین لوگ ہیں, ایشین لوگ ہیں. تو جس طرح کہ بتایا کہ ایک مکسچر ہے یہاں پہ جو کہ بہت اچھی چیز ہے. اور ہم مزید آگے ولاگ ایسن سے جو ہے وہ ہم ایکسپینس کے اوپر بھی بنوائیں گے کہ ایک اسٹوڈنٹ کا ایکسپینس کتنا ہے. پرائیویٹلی بھی ہم بات کریں گے کہ جب ہم اگر آنا چاہیں تو یا کتنی فی ہوتی ہے. تو ہمارے اور ٹرکی سے ریلیٹڈ ایسن سے جو ہے ہم نے کچھ ولاگز بنوانے ہیں. سو اسٹے کنیکٹڈ ود اس. اور ایسن جو ہے وہ امید کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جب ٹرکی آئیں گے تو شاید ایسن ہوئے تو یہاں پہ ایسن سے آپ کی ملاقات ہوگی. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.